تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 72 ایک آیت ہے. آیت نمبر 72. Verily, those who believed and emigrated and strove hard and fought with their property and their lives in the cause of Allah, as well as those who gave them asylum and help, these are all allies to one another. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا بہت ہی زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی زیادہ جہاد، اور پھر انہوں نے مطلب یہ بھی کیا، مطلب قتال یعنی کہ جنگ انہوں نے وہ بھی کی، اور انہوں نے اپنے مال سے اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں مطلب سب کچھ انہوں نے یہ جو کیا، مطلب جو ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا اور جنگ بھی کی اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اپنے جان سے. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کو سہارا دیا اور ان کو مطلب ٹھکانہ دیا انہوں نے اور ہیلپ کی، وہ انصار ہیں. تو مطلب مہاجر کی پہلے بات ہو رہی ہے ہجرت کر کے جو گئے مکہ سے، اور اسائلم اور ہیلپ دینے والے جو ہے وہ مدینہ کے انصار ہیں. These are all allies to one another. یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یعنی کہ مددگار، پشت پناہ، پروٹیکشن دینے والے وہ ہیں. And as to those who believed but did not emigrate, اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان تو لے کر آئے لیکن اب ان کو ہجرت نہیں کرنی ہے، یعنی ان لوگوں کو بڑی قربانی نہیں دینی تو وہ ہجرت نہیں کریں گے. You owe no duty of protection to them until they emigrate. ان کے لیے آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے کہ ان کو آپ حفاظت دیں جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کرتے. یہ اللہ کا حکم ہے. But if they seek your help in religion, لیکن اگر وہ دین کے معاملے میں آپ کی مدد مانگتے ہیں، it is your duty to help them. تو آپ کی یہ مطلب آپ کا فرض ہے کہ ان کی مدد کریں آپ دین کے معاملے میں. Except against a people with whom you have a treaty of mutual alliance. سوائے اس کے کہ دوسری جو بھی وہاں پہ ٹرائبز ہوں گی تو وہ ٹرائبز کے لوگ جو ہے سمجھو کہ وہ بلیو نہیں کریں، ابھی ان لوگ بلیورز نہیں ہیں، ان لوگ ڈس بلیورز ہیں، لیکن ان کے ساتھ تمہارا ایک معاہدہ ہے، یعنی ایک معاہدہ تمہارا اس کے ساتھ ہے، ٹریٹی ہے آف میوچل الائنس. تو اب ان کو یعنی کہ ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے. اینڈ اللہ از دا آل سیئر آف واٹ یو ڈو، اور اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. The Muhajirin and Al-Ansar are the supporters of one another. یعنی مہاجرین جو ہجرت کر کے گئے مکہ سے اور انصار جو مدینہ کے تھے، یہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹر ہیں، ایک دوسرے کے مددگار، پشت پناہ. اللہ سے اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. Verily, those who believed, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے and emigrated and strove hard and fought with their property and their lives in the cause of Allah, as well as those who gave them asylum and help, these are all allies to one another. یہ وہی آیت ہے جو میں نے ابھی مطلب اس کو شروعات میں پڑھی. تو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا سخت اور جنگ بھی کی اپنے مال سے اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو ہیلپ دی، ان کو سہارا دیا، these are all allies to one another. یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہے. Here Allah mentions the types of believers. یہاں پر جو الگ الگ ٹائپ کے جو ایمان لانے والے مومن بندے ہیں ان کو اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے. Dividing them into مہاجرین، یعنی کہ ایک گروہ وہ ہے جو مہاجرین کا ہے جو مکہ سے آیا. Who left their homes and estates. انہوں نے اپنے کاروبار، اپنی زمین جائیداد، گھر سب کچھ چھوڑ کے آئے. کہ جو انسان اپنا گھر بناتا ہے، اس کا کاروبار ہوتا ہے، اس کی زمینیں ہوتی ہیں، اس کا جو بھی سب ہے وہ سب چھوڑ کر آئے ہو. Immigrating to give support to Allah and His Messenger, to establish His religion.
انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے مطلب سپورٹ اپنا دیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو کہ وہ اللہ کا دین جو ہے اس کو قائم کر سکے، اسلام. They gave up their wealth and themselves in this cause. انہوں نے اپنے آپ کو بھی دے دیا، یعنی اپنی دولت، اپنا مال دیا اور اپنی جان کو بھی دیا. There are also the Ansar، اور پھر کچھ انصار بھی ہیں، the Muslims of المدینہ، کہ مدینہ کے جو مسلمان ہیں انصار، who gave asylum to their muhajirin brethren in their own homes and comforted them with their wealth. اور یہ وہ ہے انصار جنہوں نے مدینہ میں مہاجروں کو، جہاں ان کا گھر نہیں کچھ نہیں، تو ان کو اپنا گھر بھی شیئر کیا انہوں نے، اور انہوں نے ایک اچھا ان کے ساتھ بھائی چارہ کیا، ان لوگوں کو سہارا دیا، اور اپنا جو بھی ان کی دولت بھی تھی اس سے بھی ان کو مطلب مدد کی. They also gave aid to Allah and His Messenger by fighting alongside the مہاجرون. اور پھر انہوں نے مدد، یعنی جو مدد دینی ہے تو جیسے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، یعنی مطلب وہ اللہ کے دین کو، کہ وہ لوگ مہاجرون کے ساتھ میں مطلب جنگ میں بھی وہ لوگ ساتھ ساتھ تھے، انصار. Certainly they are بعضهم اولیاء بعض، تو وہ ہے ایک دوسرے کے اولیاء، یعنی ایک دوسرے کے پشت پناہ مددگار. allies to one another for each one of them has more right to the other than anyone else. یعنی ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کا حق، یعنی اتنا ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کا آپس میں یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لوگ سچ مچ کے بھائی ہیں. This is why Allah's messenger forged ties of brotherhood between the Muhajirin and Ansar, as Al-Bukhari recorded from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما. کہ یہ جو ہے صحیح بخاری میں بھی مطلب ہے پورا درج کیا ہوا کہ اللہ کے مطلب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے مہاجر اور انصار کے بیچ میں بھائی چارے کی، جیسے بولتے نا ایک گانٹھ باندھ دی، اور وہ انہوں نے ان لوگ نے کیا بھی اس کو قبول. They used to inherit from each other، یعنی سوچو کہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ وراثت میں بھی حصے دار ہیں. Having more right to inheritance than the deceased man's relatives، یعنی ان لوگوں کا ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہجرت کر کے آئے ان کی وراثت کے اندر ان کا جو بھی ہے مال و دولت، اس سب میں ان کا زیادہ حصہ ہے، بجائے اس کی کہ جو بھی انسان گزرا ہے اس کے رشتہ داروں کا حصہ ہوتا ہے نا، تو ایسا لگا ان کا زیادہ حق ہے مہاجر لوگوں کا. انٹل اللہ ایبروگیٹڈ، یعنی اللہ کو پھر اس چیز کو ایبروگیٹ کرنا پڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سچ مچ ان لوگ وراثت کے اندر مطلب ان لوگوں کا حق آ جائے. اس لیے اللہ نے پھر قرآن میں آیت ایک اتارا جس کے اندر اللہ نے ایبروگیٹ کیا کہ دیٹ پریکٹس ود دا فکسڈ شیئر فار نیئر ریلیٹیوز، یعنی جو اللہ نے جیسے سورہ نساء کے اندر 11 اور 12 آیت ہے، تو اس میں اللہ نے بتا دیا نا کہ جو بھی ہے، جو تمہارے مطلب رشتہ دار جو بھی ہے، مطلب رشتہ دار اور جو بھی جس کی بھی دولت ہے، وہ جو بھی گزرا ہے تو اس کے جو بھی بیوی بچے یا جو بھی ان سب کا شیئر جو ہے فکسڈ، وہ اللہ نے بتا دیا، تاکہ اب مطلب ایسا نہ ہو کہ بعد میں مطلب انصار جو ہے وہ جیسے مہاجر کا اتنا حق رکھ رہے کہ بعد میں لگے گا کہ وہ لوگ بھی اندر وراثت میں مطلب حصے دار ہیں. تو یہ چیز آگے چل کے کہیں فکس نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے اپنی قرآن کی آیتوں میں اس کو بالکل وہ کر دیا ایبروگیٹ کہ یہ چیز اب ایسے جو بلڈ ریلیشن ہے اسی میں ہوگا. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ that جریر بن عبداللہ البجلی said that the messenger of Allah said صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المہاجرون والانصار اولیاء بعضهم لبعض والطلقاء من قریش والاتقاء من ثقیف بعضهم اولیاء بعض الى یوم القیامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the muhajirun and al-ansar are the supporters of each other, while the tulaqa of Quraysh, whom the Prophet set free after conquering Makkah, and utaqa from Saqif, whom the Prophet set free from captivity after the battle of Hunain, are supporters of each other until the day of resurrection. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر اور انصار جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہیں سپورٹرز، اور طلقاء جو ہے قریش کے وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فری کرا فتح مکہ کے ٹائم پر، یعنی ان کو آزاد کر دیے. اور اتقاء جو ہے اتقاء وہ ہے ثقیف والی ٹرائب جو ہے اس کے لوگ،
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فری کر دیے، آزاد کر دیے کیپٹیوٹی سے، یعنی وہ لوگ قیدی تھے. وہ جو ہنین کی جو جنگ تھی نا، بیٹل آف ہنین، تو اس میں پھر انہوں نے ان کو بھی فری کر دیا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی مہاجرین اور انصار اور طلقاء اور عتقاء، یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں قیامت کے دن تک. اونلی احمد کلیکٹڈ دس حدیث، یعنی کہ مطلب یہ انہوں نے خالی احمد جو ہے انہوں نے رحمہ اللہ انہوں نے یہ حدیث جو ہے پوری کلیکٹ کی ہے، درج کی ہے اپنے کتاب میں. اللہ praised the Muhajirin and the Ansar in several ayat of his book and his messenger also praised them too. اللہ نے بہت ہی مطلب ان کی تعریف کی ہے، مہاجرین کی بھی اور انصار کی بھی، اپنی کتاب یعنی کہ قرآن، اس میں کچھ الگ الگ آیتوں میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بہت ہی پریز کیا، ان کی تعریف کی. اللہ said، پھر اللہ نے ایک آیت جو ہے وہ ہے سورہ نمبر 9 سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 100. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. And the foremost to embrace Islam of the Muhajirun and the Ansar. یعنی سب سے پہلے جو ہے ایک دم آگے وہ مہاجر ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور انصار. اینڈ آلسو دوز ہو فالوڈ them exactly، اور جنہوں نے بھی ان کی اتباع کی وہ لوگ بھی. اللہ از ویل پلیزڈ ود them، اللہ ان سے راضی ہوا as they are well pleased with him، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یعنی ان کو جو بھی دکھ تکلیف آئی، جنگوں میں جانا پڑا، کسی کے ہاتھ پیر بھی کٹ گئے، کوئی لوگ پورے شہید ہو گئے، کچھ جو بھی گھر بار چھوڑ کے آنا پڑا، جو بھی دکھ تکلیف انہوں نے سہی، لیکن وہ اللہ کی رضا میں راضی ہی رہے. He has prepared for them gardens under which rivers flow، that is paradise. تو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے وہ باغ جس میں ندیاں بہتی ہیں جنت کی. پھر اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 9 نمبر کی سورہ اور آیت 117 لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ. Allah has forgiven the Prophet, the Muhajirin and the Ansar who followed him in the time of distress، یعنی جو بہت ہی دکھ اور تکلیف کا ٹائم تھا، بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس وقت جن مہاجرین نے ان کا ساتھ دیے، اور جب وہ لوگ ہجرت کر کے گئے تو انصار نے ان کا ساتھ دیے اتنی دکھ میں، اتنی تکلیفوں میں، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا سب کو. پھر نیکسٹ آیت ہے سورہ نمبر 59 سورہ حشر آیت نمبر 8 and 9، اور دونوں بڑی بڑی آیت ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. And there is also a share in this booty for the poor مہاجرین. اور اس مال غنیمت میں مطلب جو غریب یہ مہاجر ہیں ان کا بھی حصہ ہے. who were expelled from their homes and their property، جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، ان کی جاگیروں سے. seeking bounties from اللہ، جو اللہ کا فضل تلاش کر رہے تھے، and his good pleasure، اور اللہ کی رضا، اللہ کی رضا بھی وہ مطلب تلاش کر رہے تھے. and helping Allah and his messenger، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کر رہے تھے وہ. such are indeed the truthful، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صادقون ہیں، سچے. and those who before them، جو ان سے پہلے تھے، had homes in المدینہ، جن کا گھر تھا مدینہ میں، and adopted the faith، تو انہوں نے بھی ایمان قبول کیا. love those who emigrate to them، اور انہوں نے ان سے محبت کی
جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے. And have no jealousy in their breast for that which they have been given. تو جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ان کے لیے انصار کے دل میں کبھی بھی جلن ولن حسد نہیں آئی کہ جو کچھ بھی ان کو دیا جا رہا ہے. اینڈ گیو دیم یعنی امیگرینٹس جو ہے مہاجر ان کو گیو دیم پریفرنس اوور دیم سیلوز. تو انہوں نے اپنے اوپر ان مہاجر کو زیادہ مطلب ان کو زیادہ گنا اور ہر چیز میں ان کو زیادہ حصہ دیا یعنی ان کو پریفر کیا اپنے اوپر. اینڈ ایون دو دے ور ان نیڈ آف دیٹ جبکہ وہ خود خصاصہ میں تھے یعنی ان کو خود کو ضرورت تھی تو وہ خود اگر ضرورت مند تھے لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہجرت کر کے آئے مکہ سے ان کو پریفرنس دیا. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 اور 9 تھی. دا بیسٹ کامنٹ آن اللہ اسٹیٹمنٹ اور اللہ کے جو بھی آیت ہے اس میں سب سے بیسٹ کامنٹ یہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا and have no jealousy in their breast for that which they have been given. اور ان کے اندر کہیں کوئی جلن حسد نہیں تھی جو کچھ بھی ان کو دیا گیا مہاجرین کو. is that it means اس کا مطلب ہے they do not envy the مہاجرین for the rewards that Allah gave them for their immigration. تو جو ان کو جو مائگریٹ کر کے وہ آئے یعنی ہجرت کر کے مہاجر تو ان سے انصار نے کبھی جلن حسد نہیں رکھا اور یہ کہ اللہ نے ان کو جو اجر دیا اس کے لیے بھی. These ayat indicate that the muhajirin are better in grade than the ansar. Naturally مہاجر وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت مارے کھائی پرسیکیوٹ ہوئے اتنے پھر گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آئے تو سوچو اب وہ مہاجر جو ہے وہ درجہ اوپر ہو جاتے ہیں اور پھر انصار آتے ہیں بعد میں. And there is a consensus on this ruling among the scholars. اور جو بھی علماء ہیں ان سب کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ مہاجر جو ہیں وہ بیٹر ہیں انصار سے ان گریڈ یعنی درجے میں. The believers who did not emigrate did not yet receive the benefits of wilaya. وہ مومن لوگ ایمان لائے جنہوں نے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی اب ان کے لیے وہ سارے جو بھی مطلب فائدے یا منافع جو بھی ہے وہ سب ان کو ولایا کا نہیں ملے گا جو کہ مطلب ایک دوسرے یعنی ان کو جو پروٹیکشن ملتی وہ اور سب وہ نہیں ملے گی ان کو اس لیے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی. اللہ سیڈ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. And as to those who believed but did not emigrate, you owe no duty of protection to them until they emigrate. وہ لوگ جنہوں نے ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی اب آپ کی ان کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو آپ حفاظت دے جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کرتے. This is the third category of believers. اب یہ third category ہے believers کی. Those who believed ایمان لے کر آئے انہوں نے but did not perform hijrah لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی and instead remained in their areas. وہ جہاں رہ رہے تھے وہیں رہ رہے تھے. They do not have any share in the war booty. ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے مال غنیمت میں بھی. اور in the fifth share ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کا تو وہ designated for Allah and his messenger, the relatives of the prophet, the orphan, the poor and the wayfarer. تو ان سب کے لیے نا وہ پانچواں حصہ تو اس میں بھی ان کا کوئی شہر نہیں ہے کیونکہ اس میں ہے یتیم بھی ہے غریب بھی ہے مسافر بھی ہیں unless they attend battle. یعنی اگر انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا ہے تو ان کو یہ مطلب مال غنیمت میں سے بھی کچھ نہیں ملے گا. Imam Ahmad recorded that Buraidah bin al-Hasib al-Aslami said, when the messenger of Allah would send a commander with an expedition force or an army, he would advise him to have taqwa of Allah and be kind to the Muslims under his command. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بھیجتے تھے کوئی بھی مطلب چاہے وہ جنگ ہے یا مطلب ایسے ہی کوئی غزوہ تو اس کے لیے جب وہ بھیجتے تھے اب تھوڑی اپنے فوج یا اپنی آرمی تو اس میں جس کو کمانڈر بناتے تھے سردار یعنی وہاں کمانڈر تو وہ رسول اللہ اس کو وہ کمانڈر جو ہے ان کو ایڈوائز کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کا تقوی رکھنا اور جو مسلم تمہارے مطلب تمہارے قبضے میں ہے تمہارے کمانڈ میں ہے ان کے ساتھ نرماز کا سلوک کرنا. He used to say رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ ایک نمبر 1 پوائنٹ جو ہے اغزو بسم اللہ ہے فائٹ ان دا نیم آف اللہ
اللہ کے نام پہ جنگ کرو. نمبر 2 فی سبیل اللہ, ان دا کاز آف اللہ, اللہ کی راہ میں. پھر تیسرا جو قاتلوا من کفر باللہ, فائٹ دوز ہو ڈس بلیو ان اللہ, یعنی جو اللہ کے اندر اللہ کا کفر کرتا ہے اس سے جنگ کرو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اذ لقیت عدوک من المشرکین فادعوہم الی احدی ثلاث خصال او خلال فأیتہن ما اجابوک الیہا فاقبل منہم وکف عنہم. When you meet your mushrik enemy, یعنی جو بھی شرک کر رہے ہیں نا, مشرک enemy سے تم جب ملو دشمنوں سے, then call them to one of 3 choices. تو ان کو 3 چیزوں کی طرف, 3 میں سے مطلب جو بھی ایک ہے اس کی طرف بلاؤ ان کو. And whichever they agreed to, then accept it and turn away from them. تو اگر ان لوگ نے اس میں سے تینوں میں سے جو بھی چیز کو انہوں نے قبول کیا, کوئی بھی ایک, تو پھر مطلب اس کو تم بھی اس کو قبول کرو اور ان سے مطلب پلٹ کے چلے جاؤ. ادعوہم الی الاسلام فإن اجابوک فاقبل منہم وکف عنہم. پہلی بات جو ہے ان کو بولنے کی کافروں کو, call them to embrace اسلام, ان کو کہو اسلام قبول کرو. if they agree accept it from them. اگر وہ اس کو قبول کرتے ہیں تو تم بھی مطلب اس کو قبول کرو and turn away from them. تو اب ان کی طرف مطلب تم مت جاؤ جنگ کرنے, یعنی اب ان سے مڑ جاؤ, پھر جاؤ. سیکنڈ بات جو تھی ثم ادعوہم الی التحول من دارہم الی دار المہاجرین وعالمہم ان فعلوا ذلك ان لہم ما للمہاجرین وان علیہم ما علی المہاجرین. Then call them to leave their area. پھر ان سے کہو کہ یہ اب تمہارا جو علاقہ ہے وہ چھوڑ دو, and come to areas in which the مہاجرین reside. تو اس جگہ پہ آ جاؤ جہاں پر مہاجر لوگ رہتے ہیں. Make known to them that if they do this, اگر انہوں نے ایسا کیا, they will have the rights. تو ان کا حق ہوگا as well as the duties of the مہاجرین. تو مہاجرین جو ہے ان کا بھی ان کے لیے مطلب فرض ہوگا کہ ان کے جو بھی حقوق ہے وہ پورے کریں. یہ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَعَالِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يجری علیہم حکم اللہ الذی یجری علی المؤمنین ولا یکون لہم فی الفیء والغنیمۃ نصیب الا ان یجاہدوا مع المسلمین. If they refuse and decide to remain in their area, اگر وہ انکار کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں ہی رہیں گے, make known to them, تو ان کو بتلا دو یہ بات, that they will be just like Muslim Bedouins, تو وہ ایسے ہوں گے جیسے مسلمان بدو لوگ جو تھے ویسے. And that Allah's law applies to them, ان کے اوپر بھی اللہ کا قانون جو ہے وہ ان پر بھی لاگو ہوتا ہے, just as it does to all believers. جیسے تمام جو بھی مومن ہے ان سب پہ اللہ کا قانون, اللہ کی جو بھی شریعت ہے وہ سب ان کے اوپر مطلب اپلائی ہوتی ہے. However, they will not have a share in the war booty or fai. فائی جو ہے وہ بوٹی وداؤٹ وار, یعنی وہ چیز جس سے جنگ نہیں ہوئی لیکن اینیمیز کا مال ہو سب تم کو مل گیا, تو بغیر جنگ کے جو ملا وہ فائی, اور جو جنگ کر کے ملا وہ ہے بوٹی. تو اس کے اندر بھی تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا unless they perform jihad along with Muslims. اگر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جہاد نہیں کیا تو ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ إِيتَاءِ الْجِزْيَةِ فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. If they refuse all of this, یہ تینوں ہی بات انہوں نے انکار کر دی, then call them to pay the jizya. تو اب ان کو بولو کہ اب یہاں ٹیکس پے کرو. And if they accept, تو اگر وہ قبول کرتے then take it from them and turn away from them. تو ان سے جزیہ لو, قبول کرو اور ان کی طرف سے پلٹ کے چلے جاؤ, ان کو کچھ نقصان مت کرو. فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ثُمَّ قَاتِلْهُمْ. If they refuse all these 3 options, تینوں کے تینوں انہوں نے انکار کر نہیں کریں گے ہم, then trust in Allah and fight them. تو پھر اللہ پہ توکل کرو اور ان سے جنگ کرو. مسلم collected this hadith. تو صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. اللہ said next, وَإِنِ اسْتَنْصَرُوا وَكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. But if they seek your help in religion, it is your duty to help them. اور اگر وہ دین میں تمہاری مدد چاہتے ہیں تو تمہارا فرض ہے کہ تم ان کی مدد کرو. اللہ commands if these Bedouins, اگر یہ بدو لوگ جو ہیں who did not perform hijrah, جنہوں نے کوئی ہجرت نہیں کی, ask you to aid them against their enemy, اگر وہ اپنے دشمن کے خلاف آپ کی مدد چاہتے ہیں then aid them, تو ان کی مدد کرو.
it is incumbent on you to aid them in this case. یعنی وہ تم پر ابھی مطلب ضروری ہے کہ تم کی مدد کرنا, because they are your brothers in Islam, کیونکہ وہ اسلام کے مطلب اس میں دائرے میں تمہارے بھائی ہے. Unless they ask you to aid them against disbelievers with whom you have a fixed term treaty of peace. یعنی جن کے جو لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے, جن لوگوں کے ساتھ, اگر وہ کافر لوگ ہیں اور ان کے ساتھ اگر یہ لوگ بول رہے جنگ کرو تو تب تم نہیں کر سکتے, کیونکہ تم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے امن کا, ٹریٹی آف پیس. ان دیٹ کیس ڈو ناٹ بیٹرے یور ٹریٹیز, اپنی ٹریٹی کرنے کا دھوکہ مت دو, اور بریک یور پرومسز with those whom you have treaties of peace. تو جن لوگوں کے ساتھ بھی تمہارا معاہدہ ہے کہ بھئی تو پیس رہے گا, تو پھر اپنا وعدہ مت توڑو. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق, except against a people with whom you have a treaty of mutual alliance. یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ تمہاری ٹریٹی ہے اور مطلب تمہارا آپس میں یعنی کہ مطلب ایک وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے, تو وہ لوگوں کے ساتھ نہیں, یعنی کہ اگر ان کے ساتھ بولیں گے جنگ کرو تو نہیں کرنا. دس واز رپورٹڈ فرام ابن عباس رضی اللہ عنہما, واللہ بما تعملون بصیر, اینڈ اللہ از دا آل سیئر of what you do. اور اللہ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے کہ جو بھی تم کرو گے وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.